امام اہل سنت کی عمر شریف تقریباً 68 سال کی تھی، کل 68 سال۔ 1400 کتابوں کو اگر اعلیٰ حضرت کے 68 سالہ زندگی پہ تقسیم کیا جائے تو اعلیٰ حضرت نے ہر 4 گھنٹے پر ایک کتاب مسلمانوں کو عطا فرمائی، ہر 4 گھنٹے۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح من، صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ رسول کریم علیہ السلام میں درود پاک کا تحفہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، علیک الصلاۃ والسلام۔ مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ خطبہ مشرفہ کے بعد قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے۔ یہ وہ آیت مبارکہ ہے جس کے ذریعے سے امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی سن ولادت کا استخراج فرمایا ہے۔ 1272 میں آپ کی پیدائش، ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، تو اس آیت مبارکہ کے جو اعداد آتے ہیں وہ 1272 ہی آتے ہیں۔ اسی سفر المظفر کی 25 تاریخ کو دوپہر میں 2 بجے کے آس پاس امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس سراپا قدس دنیا کے نقشے پہ جہاں بھی اہل سنت و جماعت کے لوگ بستے ہیں منایا جا رہا ہے۔ آپ کا آبائی وطن جو تھا وہ افغانستان کے قندھار علاقے سے تھا۔ قبیلے بڑھیچ کے یہ بڑے ہی معزز لوگ تھے، ان کے آبا و اجداد۔ سلطنت مغلیہ کے دور میں افغانستان سے یہ لوگ لاہور آئے، ان کے اجداد، اور بڑے مناصب پہ فائز تھے وہ لوگ، اور لاہور کا جو شیش محل قلعہ ہے وہ اعلیٰ حضرت کے آبا و اجداد کی ہی وراثت کا پرتیک ہے۔ اس کے بعد امام اہل سنت کے اجداد میں سے ایک صاحب دلی تشریف لائے، اور آپ کا سلسلہ نسب یوں ہے: احمد رضا ابن نقی علی ابن رضا علی ابن کاظم علی ابن اعظم خان ابن سعادت ابن سید اللہ۔ یہ سید اللہ خان جو تھے وہ لاہور سے دلی آئے، اور روہیل کھنڈ کے علاقے میں مغلیہ سلطنت کی طرف سے بڑی ذمہ داری ان کو سونپی گئی، اور انہوں نے اسے بخوبی انجام دیا۔ تو اس بنیاد پر حکومت نے خوش ہو کر کے بریلی کے قرب و جوار کے درجنوں گاؤں ان کو وظیفے میں عطا فرمائے۔ اس کے بعد آپ کا خاندان وہاں آباد ہوا، اور وقت گزرتے گئے 10 شوال المکرم 1272 ہجری محلہ جسولی میں بریلی شریف کی سرزمین پر حضرت علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر میں امام اہل سنت امام احمد رضا کی ولادت ہوئی۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے جو تعلیم حاصل کی ہے صرف 5 استاد آپ کے ہیں۔ کسی اسکول، کالج، یونیورسٹی اور دارالعلوم میں اعلیٰ حضرت پڑھنے نہیں گئے۔ 5 اساتذہ آپ کے ہیں، آپ کے والد بزرگوار کو لے کر کے۔ خدا کی خصوصی رحمت ہوتی ہے، کرم ہوتا ہے، انہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے انہیں علم عطا فرمائے جاتے ہیں۔ صرف 13 سال 10 مہینے کی عمر میں
امام احمد رضا وقت کے علامہ اور مفتی بن کر کے پہلا فتویٰ لکھ رہے تھے۔ 13 سال 10 مہینے کی عمر کیا ہوتی ہے؟ اس عمر میں تو ہمارے بچے کھیلتے کودتے ہیں، گلی ڈنڈا کھیلتے ہیں۔ کوئی مسئلہ رضاعت پر یہ پہلا فتویٰ لکھا تھا اعلیٰ حضرت نے۔ جب اس فتوے کو آپ کے والد بزرگوار نے ملاحظہ فرمایا تو اسی دن فتویٰ نویسی کی ذمہ داری والد صاحب قبلہ نے امام اہل سنت کو سونپ دی، اور پھر تقریباً 54 سال تک امام احمد رضا فتوے لکھتے رہے اور کتابیں لکھتے رہے، انہوں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ دور میں امام اہل سنت نے دین و سنیت کا کام کیا، یہ بڑا نازک دور تھا، اتنے فتنے ہندوستان میں تھے، وہابیت کا، دیوبندیت کا، قادیانیت کا، نیچریت کا، ندویت کا، رافضیت کا، خارجیت کا، درجنوں فتنے تھے، اور سب کا ٹارگٹ صرف سنی مسلمان تھا۔ سب لوگ مل کر کے اپنے اپنے ڈھنگ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھولی بھالی امت کو گمراہ اور بے دین بنا رہے تھے۔ قدرت کو پھر ایسے موقع پہ جلال آیا اور اپنے مخصوص بندے کو مجدد کی حیثیت سے سلیکشن کر کے بریلی میں امام احمد رضا کو رب نے پیدا فرمایا۔ ہر صدی کے اندر اللہ شروع میں ایک ایسا بندہ پیدا کرتا ہے جسے مجدد کہا جاتا ہے، اور مجدد اسے کہتے ہیں جو دین مصطفیٰ کو زندگی بخشے۔ امام احمد رضا ایک ایسے عظیم مجدد کا نام ہے، گزشتہ 400 سال تک اس پائے کا، مجدد تو گزرے ہیں مگر اس پائے کا دوسرا کوئی مجدد دکھائی نہیں پڑتا۔ اور امام احمد رضا نے تقریباً 1400 کتابیں لکھی ہیں۔ ڈاکٹر فیض احمد اویسی کی تحقیق کے مطابق 107 علم و فن پر اعلیٰ حضرت نے کتابیں لکھی ہیں۔ حالانکہ دنیا میں اتنے علم کا تعارف اعلیٰ حضرت کے پہلے نہیں ہوا تھا۔ آج بھی دنیا کی ساری یونیورسٹیوں میں صرف 36 علوم پڑھائے جاتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے جن علوم پر بحث کیے اور سب پر کتابیں لکھ چھوڑی ہیں، ایسا نہیں کوئی ہوائی فائر کیا، کتابیں لکھی ہیں، انہیں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ جب انہوں نے نبی کے غداروں کی نقاب کشائی شروع کی تو پھر چوطرفہ امام احمد رضا کو بدنام کرنے کی ناپاک کوشش تمام تر باطل فرقہ کے لوگوں نے اور افکار و نظریات کے لوگوں نے چاروں طرف سے آپ کی کردار کشی اور آپ پر بیجا الزامات لگانے شروع کیے، لیکن اعلیٰ حضرت نے تنے تنہا ان سارے فتنوں کی قلعی کھول کر رکھ دی، سارے فتنوں اکیلے جواب دیا، اکیلے۔ بہت سارے لوگ مل کر کے جو کام نہیں کر سکتے تھے وہ کام امام احمد رضا نے تنے تنہا کیا۔ وہ بجائے خود ایک انجمن تھے اعلیٰ حضرت، اکیلے ایک بہت بڑی لائبریری تھے، اور کسی بھی کتاب کو امام اہل سنت نے 1/4 سے زیادہ نہیں پڑھا ہے، چوتھائی کتاب استاد سے پڑھے، اس کے بعد جو 3 حصہ کتاب کا بچتا تھا بس ایک نظر دیکھتے جاتے تھے اور سب حفظ ہو جاتا تھا۔ اساتذہ پریشان تھے، وہ کہتے تھے احمد صاحب تم پڑھنے آتے ہو کہ مجھے پڑھانے آتے ہو؟ اور یہ شکوہ اساتذہ نے آپ کے والد بزرگوار سے بھی کیا، یہاں آپ کا لڑکا پڑھنے نہیں پڑھانے آتا۔ بچپن میں ایسے ایسے سوالات کہ اساتذہ انگشت بدندہ رہ جاتے تھے۔ 4 سال کی عمر شریف کے اندر آپ نے جو ہے ناظرہ قرآن پاک ختم کیا، اور پھر کوئی 8 سال کی عمر میں عربی کتاب کی شرح عربی میں لکھی، ہدایت النحو کی، بڑی معتبر کتاب ہے، عربی میں خطاب فرمایا اس مختصر سی عمر میں۔ یہ قابلیت خدا داد قابلیت اللہ کی طرف سے تھی جو امام احمد رضا کو سپرد کی گئی تھی اللہ کی طرف سے،
اور انہوں نے اپنے رب کے دیے ہوئے ذمہ داری کا احساس رکھتے ہوئے بھرپور مصطفیٰ کریم کے دین متین کی خدمت فرمائی۔ ویسے بھی امام اہل سنت کو پڑھ کر سمجھنا بھی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کی جو کتابیں 1400 ہیں نا، ان کتابوں کو سمجھنے والے بھی اس دور میں کم رہ گئے۔ بہت ساری کتابیں ایسی ہیں جو اب تک چھپی نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم عرض کرنے میں تو مست ہیں، کتابیں چھاپنا ہمارا، ہم نے یہ سوچ رکھا کہ کوئی بات نہیں، پھر بعد میں کبھی چھپ جائے گی۔ ہاں عرض کر لو زیادہ سے زیادہ پیمانے پہ۔ بزرگوں نے جو کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں نا، غریب نواز کی ملفوظات شریف ہیں، سرکار محبوب الہی کے، بابا فرید کے، قطب الدین بختیار کاکی کے، صابر علاؤدین، جو ملفوظات ہیں، اگر ان ملفوظات کا دنیا کی ہر زبان میں سلیس انداز میں ترجمہ کر کے پھیلا دیا جائے تو آج ہمیں زیادہ تقریر کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ یوں ہی اعلیٰ حضرت کی کتابوں کو اگر چھاپ دیا جائے نا دنیا کی ہر زبان میں تو زیادہ جلسے کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، لیکن فرصت نہیں ہمارے لوگوں کو کتاب چھاپنے کی۔ گھر تو کروڑوں کا ہے، ایک کتاب نہیں چھپ پاتی ہم سے۔ بنگلے ایک سے ایک ہیں پیروں کے، جتنے بھی ہیں سب کے، گاڑیاں ایک سے ایک ہیں، کام نہیں کرتا۔ بزرگوں نے جو کام کر دیا ہے نا، ہم اسی ٹریک پہ چلے جا رہے ہیں، ہمارا خود کا کوئی کام نہیں ہے۔ امام اہل سنت کی عمر شریف تقریباً 68 سال کی تھی، کل 68 سال۔ 1400 کتابوں کو اگر اعلیٰ حضرت کے 68 سالہ زندگی پہ تقسیم کیا جائے تو اعلیٰ حضرت نے ہر 4 گھنٹے پر ایک کتاب مسلمانوں کو عطا فرمائی، ہر 4 گھنٹے پر۔ اکثر و بیشتر آپ کا وقت لکھنے میں گزرتا تھا، اور بڑھاپے میں جبکہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا دشوار ہوتا تھا، اس وقت بھی اپنے کاشانہ اقدس سے جبکہ اٹھ بیٹھ نہیں پاتے تھے، کرسی پہ بیٹھتے تھے، 4 لوگ اٹھا کر کے مسجد رضا میں لے کے آتے تھے، اور اعلیٰ حضرت اخیر وقت تک جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی آپ کی عادت مبارکہ تھی۔ آج کیا ہے کہ بغل میں مسجد کے بغل میں پیر صاحب ہوتے ہیں مرید کے ہاں، اور مسجد میں جماعت ہو رہی ہے، وہیں سب الٹا لیتے ہیں۔ یہی ہو رہا ہے نا۔ کب آئیں گے مسجد میں؟ کبھی کہیں کسی موقع مل گیا تقریر کرنے کا تو تقریر کرنے آ جائیں گے، یا نماز پڑھانے کے لیے کسی نے کہہ دیا تو بس ایک وقت کی نماز پڑھانے آ جائیں گے، باقی سارا کام نہیں ہوتا۔ اور اعلیٰ حضرت گھر پر رہتے ہوئے بھی اور سفر میں بھی باضابطہ نماز کا باجماعت اہتمام کیا کرتے تھے۔ ایسا کئی بار ہوا ہے کہ امام اہل سنت نے ٹرین آ گئی، پلیٹ فارم پہ جماعت کے لیے تکبیر پکاری گئی، امامت فرما رہے تھے، اطمینان سے نماز پڑھائی، اوراد و وظائف کیے، ٹرین آگے نہیں گزری ہے جی۔ جب اعلیٰ حضرت نماز سے پورے فارغ ہوئے نا اوراد وظائف سے، آ کر کے بیٹھے ٹرین میں، تب ٹرین چلی۔ بڑی کوشش کر لی ڈرائیور نے، انجینئر بلائے گئے، سیٹی پہ سیٹی دی جا رہی ہے، ڈرائیور بھی ایک آدھ ایسے تھے، وہ اتر کے آئے، کہا یہ سیٹی وٹی بند کر دو، مجھے ایسا لگتا ہے جب تک یہ بابا آئیں گے نہیں ٹرین میں تب تک ٹرین نہیں چلے گی۔ یہ حالت تھی۔ آپ کو کوئی اس بارے میں شرم و عار نہیں ہوا کرتی تھی؟ آپ جب حضور برہان ملت کے علاقے میں، جبل پور کے علاقے میں گئے تو وہاں پر آپ نے اذان بھی دی، اقامت بھی آپ نے ہی کہی، اور جماعت بھی آپ نے کروائی۔ کئی لوگوں نے کہا کہ حضور ہم اذان دے دیتے ہیں، کہا نہیں، ہمارے نبی کی یہ سنت مجھ سے اب تک ادا نہیں ہو پائی، میرے مصطفیٰ نے اذان دی ہے، احمد رضا اب تک اذان نہ دے سکا، کم از کم زندگی میں یہ سنت بھی ادا کرنا میں چاہتا ہوں۔ اذان بھی خدا نے حضرت نے دی، تکبیر بھی خود ہی پکاری اعلیٰ حضرت سرکار نے، اور جماعت بھی آپ نے کروائی۔ اور اس سفر کے موقع پر بھی باضابطہ طور پر اعلیٰ حضرت، آج تو لوگ مالداروں کا ہی ٹھہرتے ہیں نا، پہلے لوگ مالداروں کی بہت دور سے ان کی بس ٹھیک ہے غریبوں کے ہاں ٹھہرتے تھے۔ بہت سارے ہمارے غریب سنی
جن کے گھر پیر صاحب نہیں گئے مجھے پتا ہے، ذاتی طور پہ جانتا ہوں، اس لیے وہ دیوبندی بن گئے کہ پیر صاحب ان کے گھر نہیں گئے۔ لوگ اپنے گھر میں ٹھہرا لیتے ہیں، دروازہ بند کر لیتے ہیں، حضرت آرام سے سو رہے ہیں، ایسی چل رہی ہے۔ ارے کچھ نصیحت فرما دیجیے قوم کو، تشریف لائے ہیں تو۔ یہ خرابیاں ہیں ہماری، لیکن امام اہل سنت نے غریبوں کے ہاتھ ٹھہرنا پسند کیا، بلکہ آپ نے تو جیسا یہ کہا بھی نا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ تو بڑے حضور کوئی ایک نظم لکھ دیں، نان پارا کا جو نواب ہے اس کی شان میں، ہم جا کے پڑھ دیں گے تو نظرانہ ہم کو مل جائے گا۔ تو اعلیٰ حضرت نے بڑی پاکیزہ نعت لکھی، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ احمد رضا مالداروں کی تعریف میں قصیدے لکھے، یہ ناممکن ہے۔ اس بلا میں میں مبتلا نہیں ہونا چاہتا، سیٹ صاحب نواب صاحب کیوں؟ فرماتے ہیں میں گدا ہوں اپنے کریم کا، مصطفیٰ کا میں غلام ہوں، ان کی بارگاہ کا مدتا ہوں، میرا دین پارے نہ نہیں۔ نان پارا کو الٹا کر دیا، نان کے مطلب روٹی کو ہوتے ہیں، پارا کا مطلب ٹکڑا ہوتا ہے، یعنی کہ اعلیٰ حضرت نے یہ کہا میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ میں نواب کی شان میں نظم لکھوں، مجھے روٹی کا ٹکڑا اور یا نذرانہ دیا جائے، میں یہ کام نہیں کرتا۔ ہاں آج تو جس شاعر سے چاہو گنے کی شان میں، ارہر کی شان میں، چنے کی شان میں، پتھر کی شان میں سب منقبتیں لکھ دیں گے، نظرانہ چاہیے لوگوں۔ تو امام اہل سنت کے صرف 5 اساتذہ اکثر علوم و فنون آپ کو اللہ کی طرف سے وہابی طور پر عطا کیے، بڑے بڑے پروفیسر اس دور کے، میں جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا نا، اور ہندوستان میں ان کا کوئی مسئلہ سلجھانے والا نہیں ہوتا تو وہ بریلی جا کر کے چٹائی پہ بیٹھنے والے امام احمد رضا سے مسئلہ سلجھایا کرتے تھے۔ اس کا اعتراف انہیں بھی ہے جو اعلیٰ حضرت کے دشمن ہیں۔ درجنوں وہابی دیوبندی مودودی کے اقوال آج بھی موجود ہیں، ہمارا اختلاف ان کے اپنی جگہ پر ہے، مگر ایسا ذہین، ایسا قابل عالم، ایسا عاشق رسول ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ لوگوں کا اعتراف، یہاں تک کہا گیا کہ اگر امام احمد رضا امام اعظم ابو حنیفہ کے زمانے میں ہوتے تو امام اعظم کی آنکھیں احمد رضا کو دیکھ کے ٹھنڈی ہوتی اور احمد رضا کو اپنے شاگردوں میں شامل فرما لیتے۔ وہ قابلیت اللہ کریم نے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کو عطا فرمائی تھی۔ جس فن پر اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا ہے نا، اس فن کا حق ادا کیا ہے۔ کسی نے ایک سوال لکھا ہے تو اس سوال کا جواب اتنا لکھ دیا کہ پوری کتاب تیار ہو گئی۔ اور یہ بھی کمال کا یہ شرف حاصل تھا اعلیٰ حضرت کو، بندے نے جس زبان میں سوال کیا اس زبان میں جواب دیا۔ عربی میں سوال آیا تو عربی میں جواب دیا ہے، پرشین میں سوال آیا تو پرشین میں جواب دیا ہے، اردو میں آیا ہے تو اردو میں جواب دیا ہے۔ سوال جس لینگویج میں کیا گیا اسی لینگویج میں اس کا جواب دیا اعلیٰ حضرت۔ اور سب سے بڑا انعام ہم احناف کے اوپر اعلیٰ حضرت کا وہ اسلامک انسائکلوپیڈیا جو فتاوی رضویہ کے تقریباً 12 ضخیم جلدوں کے ہزاروں صفحات پر بکھرے ہوئے فتاوی اعلیٰ حضرت کے۔ ایک زبردست پروفیسر نے کہا کہ اگر امام احمد رضا پیدا نہ ہوتے تو حنفیت دم توڑ دیتی، حنفیت دم توڑ دیتی۔ تو اعلیٰ حضرت سرکار نے فقہ حنفی کو باضابطہ طور پر انہوں نے وہ خدمت انجام دی ہے، اب سارے نو حنفیت کو زندہ کیا اعلیٰ حضرت نے، ورنہ یہ الغار تو چاروں طرف سے تھی نا کہ حنفیت کا قلعہ کما کر دیا جائے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، دشمنوں نے بالکل اعتراف کیا ہے اور پھر مخالفت میں اتنے آگے نکل گئے لوگ کہ ہر طرح کا الزام اعلیٰ حضرت پر تھوپ دیا۔ آپ
तकाबुली जायजा लेना तो जितने लोग भी पाए जाते हैं उस दौर में जब आला हजरत थे, चाहे कितना बड़ा अल्लामा फहमा क्यों ना होता, आला हजरत के कद के सामने हर शख्स बौना दिखाई पड़ता था। अली मियां नदवी, अशरफ अली थानवी और बाज़ाब्ता तौर पर मुर्तजा हुसैन दरभंगी ने अपनी किताब में लिखा कि अगर इमाम अहमद रजा बरेलवी उलमाए देवबंद की इबारतों को जो उन्होंने देखा और पढ़ा और जो उन्होंने समझा, अगर उन्होंने इन पर कुफ्र का फतवा ना दिया होता तो अहमद रजा खुद काफिर हो जाते। ये देवबंदी मौलवी कह रहा है, लिख रहा किताब मेरे पास मौजूद है। अगर अहमद रजा, अशरफ अली थानवी, रशीद अहमद गंगोही, कासिम नानौतवी और खलील अहमद नंबेटवी इन पर कुफ्र का फतवा, इनकी इबारतों को जो समझ कर दिया उन्होंने, अगर ना देते तो वो खुद काफिर हो जाते। अशरफ अली थानवी ने लिखा, मौलाना अहमद रजा का हमारे दिल में बहुत एहतराम है, उन्होंने मुझे काफिर कहा, कोई बात नहीं, इसलिए कि इश्क रसूल की बुनियाद पर कहा है। मतलब ये कि ये अशरफ अली थानवी को भी एतराफ है अहमद रजा जैसा आशिक रसूल कोई और नहीं है। और लिखा उन्होंने अपनी किताब में, थानवी साहब ने, अगर मुझे कभी मौका मिलता तो मैं इमाम अहमद रजा के पीछे उनकी इक्तिदा में नमाज जरूर अदा करता। ये दुश्मनों के जुमले हैं। आला हजरत की ये भी एक खासियत थी, हमारी इस घड़ी में अगर टाइम गड़बड़ हो जाए तो स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से, रेलवे के हिसाब से टाइम मिला जाता है ना घड़ियों में। आला हजरत कैसे टाइम घड़ी में सेट किया करते थे, दिन होता था तो सूरज को देख के घड़ी का टाइम सेट कर लेते थे, रात होती थी सितारों को देख के टाइम घड़ी का सेट किया करते थे। ये तकवीम लगी हुई है ना, जो नमाज 5 मिनट का टाइम घटाया गया, 10 मिनट घटाया गया, 5 मिनट बढ़ाया गया, हिंदू पाक में ये तकवीम सबसे पहले इमाम अहमद रजा ने कायम की। फिर लोगों ने आला हजरत से उधार लेकर के तकवीम बनाना शुरू किया। उस काबिल शख्सियत का नाम इमाम अहमद रजा है। आप सब जानते हैं कि हमारे मुल्क भारत में, अखंड भारत में मुगलिया दौर में सिक्के चलते थे चांदी के। ये जो नोट है ना, ये नोट नहीं चलता था, सिक्के होते थे चांदी के। कोई और गुजरा जो अशरफियों के सिक्के होते थे, सोने के सिक्के। लेकिन जब भारत में सिक्कों की जगह पर नोट का रिवाज डालने की प्रक्रिया शुरू हुई तो अब उलमा से फतवे लिए जाने लगे। जितने